ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ بات گزشتہ چل رہی تھی کہ ایمان کی، اب جانتے ہیں کہ ہم ایمان جو ہے وہ کلمہ طیبہ پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ کس پہ ایمان لانا ہے؟ کلمے پہ ایمان لانا ہے۔ اور آج ہم جانیں گے کہ کلمے کی کیا اہمیت ہے اور حقیقت میں کلمہ کیا ہے، اور دنیا میں دیگر آج معاشرے میں پریزنٹ سچویشن میں اور پہلے سے بھی ایک ہی چلتے ہوئے آ رہا ہے ماحول میں کہ کلمے کو پڑھ لینا۔ بس کیسا پڑھنا؟ ترجمہ ٹرانسلیشن کر کے پڑھ لینا عربی میں، پھر اس کا جو بھی لینگویج کے ہوتے جو دیش کے لوگ، پھر اپنی اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لینا۔ بس ہم نے اس کو کلمے کو جو ہے رسمی طور پہ استعمال کیا ہے۔ رسمی کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ رسمی اس کو کہتے ہیں جیسے کہ 15 اگست کو انڈیا میں جھنڈے کا فلاگ چڑھاتے، جھنڈا چڑھانا کہتے ہیں، تو کون چڑھاتا ہے؟ وہ دیش بھکت کہلاتا ہے چڑھانے والا۔ تو ہم بھی کیا ہے، صرف نام کے لیے رسمی طور پہ ہم کیا ہے، کلمے کو دہرایا۔ ہم نے کلمے کو بس اقرار کر لیا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم نے کوشش نہیں کی کہ کلمہ کیا ہے ایک چیز، اور اس کو نہ بس 13 سیکنڈ میں ہم نے بچپن میں بھی پڑھا، ابھی بھی پڑھ رہے، ہم بس مسلمان ہیں، صرف ہم نے کلمے کو رسمی طور پہ استعمال کیا ہے، لیکن حقیقت میں کلمے کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے 13 سال کلمے کی دعوت دیے، کلمے کا ہی پارٹ پڑھائے، کلمے کے بارے میں ہی سمجھائے، اور کلمے کے بارے میں ہی ایمان دلائے، یعنی کہ ایمان والا بنائے کلمے سے۔ اور یہ کلمہ جو ہے ایمانی کلمہ ہے۔ دیگر کلمے پہ آج ہماری بات ہوگی، کیونکہ ارکان اسلام جو ہے 5 ہے۔ ایک کلمہ ہے پہلے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ آج ہم جو ہے نا کلمے پہ بات کر رہے ہیں، اور کلمے کو سیکھنا ہے ہمیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کلمہ طیب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے نبیاں آئے، اللہ کے رسول جتنے پیغمبر آئے، سارے کلمہ لے کے آئے۔ جیسے کہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، جیسے کہ آدم علیہ السلام کلمہ لے کے آئے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ وہی رہا۔ آپ جب آئے دنیا میں، اللہ نے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، تو اپنے آپ کو ایڈ کیا نبی بنا کر، جو اللہ نے بھیجا آپ کو ایک۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر وہی کلمہ لے کے آئے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ پھر حتیٰ کہ آخری پیغمبر ہمارے اور آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کلمہ لائے؟ لا الہ الا اللہ، آپ کی شریعت سے محمد رسول اللہ ہو۔ تو بتا دینا یہ ضروری ہے کہ کلمہ وہی رہا، سٹارٹنگ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہی رہا۔ جیسا ایک ایک نبی آتے رہے، اپنی اپنی شریعت اللہ کے احکامات لاتے رہے، پھر اس میں یعنی کہ عمل میں بدلاؤ آتے گیا، ایک ایک شریعت الگ الگ نافذ ہوتے گئے، ہر نبی پہ الگ الگ۔ لیکن اول جو کلمہ ہے، کلمے میں پہلا لا الہ الا اللہ، وہ وہی کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہی ہمیں ایمان لاؤ بولا، اور ہم پڑھتے بھی ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وضو کے بعد بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور ہم ایمانی اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے کلمے کو نہیں سمجھا۔ پھر کلمہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلمہ کیا ہے۔ کلمے کو ہم سیکھنے سے، سمجھنے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبیاں ہیں دنیا میں، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی ہے اپروکسیمیٹ، اس نبیوں کا بھی یہی تھا فرمان اپنی امتیوں سے کہ آخری زمانہ اگر تم پاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہوں گے، اور تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ ہر انبیاءوں کا یہی نصیحت تھی، ہر نبی یہی نصیحت کرے
کن پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، پھر ان کی مدد کرنا۔ اب ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا، اللہ پہ لانا، مدد کیسے کرنا، یعنی کہ علم دین سیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت لینا، کیا علم دین لینا، اور اس پر ہم عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اور یہ نبی اور تمام انبیاءوں کی نصیحت ہے اپنے اپنے امتیوں سے کہ آخر اگر زمانہ تم پاؤ تو خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر ان پر ایمان لانا۔ تو دیکھیں پچھلے جو انبیاء گزرے، نبیاں گئے ہوئے گزر گئے، جو پہلے آئے تھے وہ بھی کہہ رہے کہ ایمان لاؤ، تو آج ہم ایمان نہیں لائے، پھر ایمان کسے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ ہمیں یہ غور اسی لیے کرنا ہے کہ ہمیں کلمہ جب ہم پڑھ رہے تو اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور کلمہ کیا ہے؟ کلمہ جو ہے یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ جو ہے عقد کو کہتے ہیں، یعنی گٹھ جوڑ پیدا کرنا۔ یہ اور دیکھو دیگر آج بھی ہم عقد چل رہا ہے، عقد کر رہے ہیں بولتے ہیں۔ عقد کسے کہتے ہیں؟ نکاح کو بولتے ہیں نا، کہ ایک لڑکا لڑکی بس قبول ہے بولنا پڑتا، بس ایجاب قبول ہے، قبول کرنے کو عقد۔ اب یہاں عقیدہ کیسے آیا معلوم؟ یہ عقد سے آیا۔ عقد کیا ہے؟ گٹھ جوڑ پیدا کرنا، گلفی ڈالنا بولتے ہیں، یعنی کہ دو الگ الگ ذات ہے، ان کو ملانا، گٹھ جوڑ پیدا کرنا۔ اب مثال کے طور پہ ایک ہے اللہ کی ذات، دوسری ہے بندے کی ذات۔ تو یہ بندے اور اللہ کی ذات میں گٹھ جوڑ پیدا کرنے والے کون؟ پیغمبر۔ اور یہاں پہ بھی ایک لڑکی ہوتی ہے، مثال عقیدے کی بات آ رہی ہے کیونکہ کلمہ عقیدہ ہے، کلمہ ہی عقیدہ ہے، اور یہ عقد سے آیا ہوا ہے۔ اور عقد کا معنی کیا ہے؟ گٹھ جوڑ پیدا کرنے یا گلفی ڈالنا، یعنی دو الگ ذات کو ملانا۔ جیسے کہ نفسی مثال، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، لڑکا کی الگ ذات ہے، لڑکی کی الگ ذات۔ لڑکا لڑکے کو پہچانتی نہیں ہے اور لڑکی بھی لڑکے کو نہیں پہچانتی، تو ان دونوں کے بیچ میں ملانے والا ایک ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ مشاہدہ بولتے ہیں ہم۔ کیا ہے؟ پیام لگانے والے، دونوں کا رشتہ لگانے والے، پیغام لگانے والے۔ تو یہاں پہ بھی ایک اللہ کی ذات ہے، ایک بندے کی ذات ہے، ان دونوں کے بیچ میں بھی رشتہ لگانے والوں کو پیغمبر کہتے ہیں، وہی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ بندے اور رب کے درمیان کی محبت کو ملانا، دو الگ جدا عبد اور رب کی رشتے کو برقرار اور قائم کرنا، یہ کام کون کرتے؟ نبیاں کرتے، انبیاء کرتے۔ اسی لیے پیغمبر کہتے ہیں۔ پیغمبر کیوں کہتے ہیں؟ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ہم پیغمبر، یعنی کہ پیغام لگانے والے، اللہ کے پیغام دینے والے، پھر اللہ کی ذات سے ملانے والے، اللہ کا تعارف کرانے والے، اللہ کے حوالے کرنے والے، اور اللہ کی پہچان دلانے والے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور مناجات کرا دینے والے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ پیغام کہتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے اسی لیے کہ کلمہ جو ہے یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ عقد کو کہتے ہیں۔ عقد کیا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے، یعنی کہ گٹھ جوڑ پیدا کرنا، دونوں کی الگ ذات کو ملانا۔ تو یہاں ایک عبد کی جو ذات ہے جو بندے کی ہے، رب کی ذات ہے اللہ کی ہے، ان دونوں کو ملانے والے بھی ہونا، کون ہونا؟ وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، وہ نبیاں ہیں جو اللہ اور بندے کی گلفی ڈالتے ہیں، یعنی کہ وہی سلسلہ جو ہے بیعت ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے سے ملاتے ہیں۔ تو بتانا یہ ضروری ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کلمے سے ہوتا ہے۔ آج ہم نے کیا غور کیا ہے کہ کلمہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کلمہ کانٹریکٹ ہے، اور ایک بتا دینا یہ ضروری ہے، دو الگ ذات کو ملانا، گٹھ جوڑ پیدا کرنا، گٹھ جوڑ پیدا کرنے کا نام ہی عقد ہے۔ اور عقیدہ جو ہے یہ ایگریمنٹ ہے، یہ کانٹریکٹ ہے۔ یہ کیسا کانٹریکٹ ہے؟ اللہ کے اور بندے کے بیچ کا کانٹریکٹ ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کی آیت کا ہم ترجمہ کریں گے اور پھر اس پہ تفصیل سے جانیں گے۔ کیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 111 سورہ توبہ کی آیت 111 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں، ان کے مالوں کو اس قیمت پر خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں، ان کے مالوں کو اس قیمت پر خرید لیا ہے
کہ ان کے لیے جنت ہے. تو اللہ نے ہماری جان اور ہمارے مال کو خرید لیا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہی تو سلسلہ بزرگان دین بیعت کا سلسلہ نکالے، تاکہ آج بھی ہم جو بیعت کرتے، بیعت کرنا کیا ہے؟ بیعت کا معنی کیا ہے؟ بیع شرع. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ خریدن فروخت، خریدنا اور بیچنا. اور خریدنا اور بیچنا کیا ہے؟ اگر ہم کسی دکان کے پاس گئے تو ہم ایک چیز خرید رہے، مثال کے طور پہ واچ ہے، گھڑی ہے. اس کو خریدنے کے لیے ہمارے پاس کیا چاہیے؟ مال چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو مال دینے سے وہ چیز آتی ہے اس کو. اور ایک بات، اب اللہ تعالیٰ کو بھی جب ہم نے بیعت میں کیا کیا ہے؟ اپنے کیا کیا دیا ہے؟ اپنا جسم دیا ہے. میں جسم اللہ کے حوالے کرتا ہوں. کر دیا؟ ہاں کر دیا. میں قلب اللہ کو اپنے علم و عرفان کے لیے دیتا ہوں. دے دیا؟ ہو دے دیا. میں اپنی روح کو عشق و محبت کے لیے اللہ کو دیتا ہوں. دے دیا. تو ہم نے دے دیا ہے اللہ کو، ہماری بیعت ہو گئی ہے اللہ سے. یہ قرآن میں اللہ خود فرما، یہ دلیل ہے بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ خریدے ہمیں. کیا قیمت پر؟ اپنی جانوں کو اور اپنے مال کو. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عمل سے اپنا جسم اللہ کو دے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو. اب جو بندہ اللہ کی راہ میں اپنا جسم نہیں دے رہا ہے، مال نہیں دے رہا ہے، پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو جسم اور مال نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نہیں دے رہا ہے. تو بتانا یہ ضروری ہے، اللہ نے ہماری جانوں کو خرید رکھا ہے. اپنا مال جو ہے اللہ کا مال ہے، اپنی جو جان ہے وہ اللہ کی جان ہے. اور جب اللہ کی جان اور اللہ کا مال اپنا نہیں اللہ کا ہے بولے تو اللہ تب مانگتا ہے جب دے دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو یہ بتانا یہ ضروری ہے، یہ بیعت جو ہے بیع شرع ہے، یعنی کہ خریدن فروخت ہے. یہ خریدنے اور بیچنے کی بات ہے. ہمارا بھی کانٹریکٹ ہو گیا ہے بیعت میں، ہم بھی کانٹریکٹ میں، اب اگریمنٹ میں. اور اگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر کہیں فارن کنٹریز کو، یورپ کنٹریز کو، گلف کنٹریز کو اگر کوئی بندہ امپلائمنٹ پہ، جاب پہ اگر گیا، 2 سال کا امپلائمنٹ رہتا، اس کی سیلری منتھلی پر وہ لوگ اسکیل پے کر دیتے، اور جو ہے منتھلی سیلری جو آنے کا ہے وہ اس کو آتے رہتی ہے ایک چیز. اور وہ 24 مہینے کے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے. تو اب جو بندہ ہے اپنا کیا دیتا ہے؟ اس کو اپنی جان دے دیتا ہے، یعنی کہ 2 سال اس کو وقف کر دیتا ہے. وہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. پھر اس کو کمپنی کیا دیتی ہے؟ اس کو اس کے ٹائم پہ مال دیتی ہے. تو یہ بیع شرع ہو گیا، یہ خریدن فروخت ہو گیا، اس کا ایگریمنٹ ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا اپنی جان اور مال پر، کہ ہماری بھی جان اللہ کو ہم دے. کیسے جان دے؟ جان دینا بولے تو خودکشی کرنا نہیں، لیکن اللہ جس وقت ہمیں حکم دے رہا ہے وہ ہم کام کرنا. یعنی کہ جسم سے اللہ کہتا ہے کہ عمل کر، اور جو تیرا مال ہے وہ میرا مال ہے کہ میری راہ میں خرچ کر. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان والے کی نشانی ہے، مال خرچ کرنا اور اپنی جان لگانا. جان لگانا یعنی کہ جان سے عمل کرنا، یہ مومن کی علامت ہے. اور ایک بات، اب کلیمے کی تو ڈیفینیشن دے دی ہے کہ کلمہ جو ہے نا عقیدہ ہے. عقیدہ عقد ہے. عقد کیا ہے؟ گٹھ جوڑ پیدا کرنا، یعنی کہ گلفی ڈالنا، الگ الگ ذات میں جو ہے وہ ملانا، الگ ذات کو، 2 الگ ذات کو ملانا، ایک چیز. اور ایک بات، کلمے میں جو ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے کلمہ؟ کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، مالک کو معلوم ہے، مالک کو پتا ہے، سب مالک کرنے والا. ہم بولتے ہیں مالک مالک، لیکن ہمارا ایمان جو ہے مملوک پر ہوتا ہے. ہمارا جو ایمان ہے ملک پر ہوتا ہے. مالک ہم کہہ رہے زبان سے، لیکن دل میں اقرار نہیں ہوا. مملوک کا اقرار ہے، یعنی کہ ملک کا اقرار ہے، ہر ذرے ذرے کا اقرار ہے، بلکہ مالک کا اقرار نہیں ہے. ہم اس سے، اور ایک بات، اللہ والے جو ہے اللہ ہی مالک ہے بول کے ایمان لانا ہے ہم کو. تو اللہ والے ایک کتے کی مثال دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں. کیا سمجھاتے ہیں؟ کہ کتے سے دیکھ کے ہمیں سبق سیکھنا ہے. اس چیز پہ غور و فکر. کتا جو ہے نا، ڈاگ، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے. پہلے دیکھو، جب نیا نیا کتا 1 دن 2 دن گھر کے سامنے بیٹھتا ہے، اگر اس کو روزانہ تم کھانا ڈالو یا کوئی وہ چیز کھاتا ہو، کوئی گوشت ڈال دو اور دیگر اس کے ساتھ جو ہے نا ہر وقت ہر دن اس کو کچھ کھانے کو دے دو، تو وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسرے تیسرے دن سے اس کو بولنا نہیں ہوتا ہے، بس وہ پہچانتا ہے اپنے مالک کو، پھر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس گھر کی رکھوالی کرتا ہے.
اور جب دوسرے کتے کو دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے. تو بھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ ارے تو در بدر مت پھر جا، ایک معبود کو تلاش کر اپنے مالک کو، پھر اس کے پاس بیٹھ جا اور ہمیشہ اسی گھر کے پاس رہے. تو یہ کتا جو بھونکتا ہے تو بھونک رہا ہم سمجھتے، بلکہ وہ کتا دوسرے کتے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو بھی اپنے معبود کی تلاش کر، تو بھی اپنے معبود کو پہچان، اپنے مالک کو پہچان، پھر اس کے ساتھ ہو جا، اس کے گھر کی رکھوالی کر. اور ایک بات کتے میں پائی جاتی ہے، اگر وہ اس کا مالک جب اس کو دیتا ہے رزق، کھانا کھلاتا ہے تو ہی کھاتا ہے. اگر وہ نہیں کھلانے پر وہ دوسروں کے گھر میں جاتا نہیں ہے. کتا وفادار ہوتا ہے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. کیونکہ جب بندہ جو ہے اپنے معبود کو پہچاننا ہے، مالک مالک تو ہم کہہ رہے لیکن مالک پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. کیونکہ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ غور ملتی، فکر ملتی ہے کہ ایک کتا جو ہے وہ بھی اپنے مالک کو پہچان رہا ہے، پھر اس گھر کی رکھوالی کر کے گھر کے ساتھ ہو جا رہا ہے وہ، اور وہ دیکھ رہا ہے اور دوسرے طرف نہیں جا رہا ہے. کھلا رہا تو مالک کا کھا رہا ہے، ورنہ بھوکا رہ رہا ہے وہ. یہ اصل میں کیفیت یہ بندوں میں آنی چاہیے کہ اللہ کو ہم مالک کہتے، اللہ کے مالک پہ ہم ایمان نہیں لاتے. ہم مملوک کے پیچھے، مخلوق کے پیچھے، اللہ کی ملک کے پیچھے، ہر ذرے ذرے کے پیچھے، اللہ پر ایمان نہیں. اور حالانکہ لانا یہ شرط ہے، اللہ کی یہ صفت پہ ایمان لانا ہے کہ اللہ مالک ہے ہمارا. کہتے نا، ہر کوئی کہتے، ہم کہتے، ہر کوئی اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، لیکن مملوک ہم نہیں بنتے، اللہ کی ملک ہم نہیں بنتے. تو مملوک اور ملک جب بنے تو وہ ایمان والا بنتا ہے، اور ایمان والے کو دیکھ کے ایمان والا بنتا ہے. ایمان والا اگر ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے ایمان والا بنتا ہے. کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی دیکھے وہ بھی ایمان والا بنے. ایمان والوں کو دیکھ کے ایمان والے کیسے بنتے، اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، غور اور فکر کرتے ہیں کہ ایک واقعہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، جو راستے سے سفر کر رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے. تو ایک شرابی کا وہ راستے سے گزر ہو رہا تھا. تو وہ شرابی جو ہے پی لے کے تھے، ڈرنک کرے ہوئے تھے، اور پی لے کے ڈھول رہے ادھر ادھر. اور وہ جو شرابی ہے وہ یہودی ہے. وہ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سفر میں دیکھے آپ، تو اس کی پیے سے اتر گئی، یعنی کہ وہ اپنی ہوش میں نہیں تھا، پھر ہوش میں آ گیا ہے وہ. اب وہ دیکھ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش میں آ کے جو ہے نا ڈر رہا ہے وہ، کیونکہ درے لگانے کا حکم تھا، مارنے کا حکم تھا. اور جب وہ کیا کہہ اٹھا معلوم، اس کے زبان سے یہ نکلا کہ اے عمر کے اللہ، مجھے عمر کے قہر سے بچا لے تو میں ایمان لا لوں گا. سبحان اللہ، دیکھیں کیا بات. پھر بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے ادھر، اس کی طرف نظر کرے، یہ دیکھے، یہ پوچھے یہ کیا ہے، تو وہ بولا پانی ہے. پھر آپ نے اپنا ہاتھ دست مبارک آگے کیا تو پھر وہ فوراً ایمان لا لے کے مسلمان ہو گیا. تو دیکھیں یہاں پہ بتا دینا یہ ضروری ہے، ایمان والوں کی کیفیت دیکھے تو ایمان والے بن جاتے. ایمان سے ہی ایمان آتا ہے، اور ایمان والے ہی ایمان والے بناتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی مالک ہے دیکھتے ہیں، اور خود کو ملک دیکھتے ہیں. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، ہر ایک کو بھی ایمان والے بناتے، ایمان والے سے ہی ایمان والے بناتے. آج دنیا میں ہم کیا ہے، ہمارا جو دل ہے نا، پرابلم اصل دل کی ہے. ہمارا دل ہر ذرے ذرے میں ہم نے لگانا چاہتے، دنیا میں مال اور زر اور دیگر دنیا کے عیش و آرام میں ہمارا دل لگنا چاہتے ہیں ہم، بلکہ اللہ سے رجوع ہونا، اللہ سے دل لگانا نہیں چاہتے ہم. اور اللہ سے دل لگانے سے جنت ملتی ہے، دنیا سے دل لگانے سے جنت نہیں ملتی ہے. اور اللہ کے ہونا اور دل اللہ سے رجوع ہونے سے ہی جنت ملتی ہے. ایک چیز بعد میں جنت کا ذکر کیوں کر رہا ہوں کہ آگے کی حدیث میں اللہ تعالیٰ خود یہ جنت کن لوگوں کو دیتا فرمایا. اس حدیث سے ہم غور اور فکر کرتے کہ یہ حدیث کیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات سرکار کی زوجہ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. تو جو ہے نا ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا فرمائے، عنہا کو، کہ اے عائشہ مانگو جو تمہیں مانگنا ہے، یعنی کہ جو مانگنا ہے وہ مانگو. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کرے، میں اپنے ابو سے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتی ہوں، مشورہ کرنے کے بعد پھر میں آپ سے مانگتی ہوں. تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گئے،
آ کے عرض کرے کہ اے ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو جو کچھ بھی مانگنا ہے. اس سوال کر رہے تو میں کیا مانگوں آپ نے پوچھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ فرمائے کہ جو معراج میں اللہ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی، راز کا کلام ہوا تھا، ان میں سے ایک راز معلوم کر لو. دیکھیں یہاں بتا دینا یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ مانگ رہے تو بھی مال و زر نہیں مانگ رہے اور جنت نہیں مانگ رہے، بلکہ کیا مانگ رہے، وہاں پہ بھی علم دین مانگ رہے. سبحان اللہ. تو وہ جو اللہ کی، رسول اللہ کی جو باتیں ہوئی ہے، جو معراج پر ہوئی ہے، وہاں پہ کیا ہوا ہے، وہ علم دین ہی تھے، وہ دین کی تو بات ہوئی تھی. تو وہی بات پوچھ رہے. تو پھر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کے بولے یا رسول اللہ، جب معراج ہوئی آپ کو تو اللہ تعالیٰ آپ سے جو گفتگو کرے، جو راز کی بات ہے، ان میں سے ایک بات بتاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ٹوٹا ہوا دل کو جوڑ دے، اللہ اس کو بلا حساب جنت دیتا ہے، بلا حساب جنت عطا کر دیتا ہے. اور ایک بات بتا دینا ہے، یہ ٹوٹا ہوا دل کیا ہے؟ یہ ٹوٹا ہوا دل وہ ہے جو اللہ سے ٹوٹا ہوا دل ہے. اولیاء اللہ بزرگان دین کیا فرماتے، ہم مخلوق کی طرف کرتے، لیکن مخلوق بھی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دل ٹوٹا ہوا ہے. ہمارا دل لگتا ہے تو ہر دنیا کے ہر ذرے ذرے سے دل لگتا ہے، لیکن اللہ سے ہمارا دل ٹوٹا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ جو بندے کا، یعنی کہ جو ٹوٹا ہوا دل کو جوڑ دے، اللہ اس کو بلا حساب جنت دیتا ہے. یعنی کہ جو بندے کا دل اللہ میں نہیں لگتا ہے، جو بندہ یہ کام کرے کہ بندے کا دل اللہ سے لگا دے، اللہ کا بندے کا جو دل ہے وہ اللہ سے جوڑ دے، پھر جو ہے اس بندے کو جو جوڑنے والے کا کام کرتا ہے، اللہ اس کو بلا حساب جنت دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ بات سنے بڑے خوش ہو گئے اما عائشہ رضی اللہ عنہا. پھر جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور آپ پھر جو ہوا یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، تو آپ نے رونے لگے. تو یہاں پہ فرمائے بیٹی کہ ابا جان کیوں رو رہے آپ، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا، اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت دے رہا ہے. تو یہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے قابل توجہ اور غور و فکر کرنے والی بات کہے. کیا کہے وہ؟ جو ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اس کو اللہ جنت دے رہا ہے. یعنی جو اللہ کے بندوں کو ملا رہا ہے، اللہ سے جوڑ رہا ہے، اللہ اس کو جنت دے رہا ہے. جو بندہ دل توڑے بیٹھا ہے اللہ سے، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اللہ اس کو جہنم دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو غور و فکر کرنے والی بات ہے دوستو، کیونکہ یہاں پہ ہمارا دل جو ہے نا، اگر ہم جوڑ دے کسی اللہ کے بندے کو، اللہ سے ملا دے، یعنی اللہ کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے کلمے پہ ایمان لا لے، تو اللہ ایسے لوگوں کو جنت کا اپنے وعدہ کر رہا ہے. اور جو بندے کا دل توڑ رہا ہے، بندہ اللہ سے رجوع نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے رغبت کر دے رہا ہے، اللہ سے دور ہو جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بلا حساب کے اس کو جہنم میں ڈال رہا ہے. کیونکہ یہ کلمہ جو ہے یہ عقد ہے، یہ گٹھ جوڑ پیدا کرنے کا رشتہ ہے، بندے اور رب کے بیچ میں کا رشتہ ہے یہ اللہ. اور ایک بات، کائنات میں جو ہے دو ذات ہے، ایک خالق کی ذات، دوسرا مخلوق کی ذات. خالق وہ ہے جو کائنات کو پیدا کیا، مخلوق وہ ہے جو خالق سے پیدا ہوئی. تو اللہ تعالی ہمیں مخلوق بنایا، وہ اشرف المخلوق ہمیں. ہر دنیا میں ہر ذرے ہے، ہر ذرے پرندے چرندے اور دیگر کئی مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں عقل اور قلب دینے والا، قلب سلیم والا بندہ بنایا دنیا میں. اور یہ قلب سلیم قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں جو تجھے قلب سلیم دیا وہ تو نے کیا کیا قیامت کے دن، یعنی کہ وہ دل سے ایمان لایا نہیں لایا. آج ہم کو پتہ نہیں ہے قلب سلیم کیا ہے، قلب سلیم کس کو بولتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ ایمان سیکھنا ہوتا ہے، ہمیں ایمان سیکھنے سے ایمان آتا ہے، ایمان کو سمجھنے سے ہمیں ایمان آتا ہے. تو یہاں بتا دینا یہ ضروری ہے کہ جو بندے کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو لگتا نہیں، تو اللہ تو اس کو کیسے جنت دے گا. ہمارا اب دیکھو، ہم یہاں پہ جو اقرا کتاب، ہم اپنی کتاب پڑھنا ہے، ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہے. کیونکہ قیامت کا دن منظر کیسے ہوگا پتہ ہے ہم کو، ہم سنتے آ رہے، ہر بیان میں سنتے ہیں. کیونکہ بیٹا ماں سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا. تو یہاں پہ ہمیں یہ معلوم یہ ہونا چاہیے، اور ہو رہا بھی ہے، کہ ہم اپنی خبر سے بے خبر نہیں ہونا، ہم اپنی خبر سے باخبر ہو جانے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی امتحان میں
دیگر ہمارے کلاس میٹ دوست ہوتے تو اگر ہم یہ سوچ رہے کہ وہ کیسے لکھے گا نہیں لکھے گا اس کی فکر میں ہم پڑھنا چھوڑ دے تو ہم فیل ہو جائیں گے. تو فکر ہمیں اپنی کرنا ہے یہاں پہ. ہاں اپنی فکر کر کے اس کو توجہ دے کے اس سبجیکٹ کا نالج دیے تو یہ اچھی بات ہے. ہم اپنا چھوڑ کے ہم دوسروں کی فکر کر رہے. بتانا ہے ضروری کہ پہلے ہمیں ایمان والا بننا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ایک بات اللہ یہ نہیں فرمائے کہ ایک ہی ایمان والے کو جو سوال ہوگا وہ ایک ایمان والا ہی سب کا جواب دے دے گا. نہیں ہے, ہر ایک کو ایک ایک کا سوال ہے. وہی سوال ہے لیکن ہر ایک سے الگ الگ ہے. جو خبر کے 3 سوال ہے, مر ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا, کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرے نبی کون ہے. یہ جو سوال ہے ایک مومن جواب دے دے گا تو پوری امت کے لیے کام آنے والا نہیں ہے. ہر ایک کو وہاں پہ جواب اپنا اپنا دینا ہے, یعنی کہ ہر ایک کو امتحان دینا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی کتاب پڑھنا ہے, ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ قلب کسے کہتے, قلب سلیم کسے کہتے, جو ہمیں پوچھنے والا ہے اللہ. اور یہ قرآن میں فرمایا. تو بتانا یہ ضروری کہ ہمارا جو دل ٹوٹا ہوا ہے نا, دل ٹوٹنا کیا ہے, بندے اور اللہ کی ذات میں فرق نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کون ہے کی بولتے, اللہ کو نہیں بولتے. آج دنیا میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ بندے کو اس بات کی پہچان نہیں ہے نا اللہ کون ہے. تو پہچان کے لیے دین چاہیے, دین کے لیے علم دین چاہیے. ہمیں وہ سیکھنا ہے اور اس پہ فکر لے کے سمجھنا ہے کہ کلمے پہ کس پہ ایمان لانا ہے. اور کلمہ مقدم ہے, کلمہ ایمانی کلمہ ہے. کلمے کے بنا عمل کام نہیں آنے والے, کلمے سے ہی عمل کام آنے والے. اور ایک بات جو ہے, ایمان کے ساتھ اگر عمل ہے وہ پہاڑ جیسا ہے. پہاڑ کو اگر تم ہلاؤ تو نہیں ہلے گا, اور پہاڑ جو ہے ہوا میں نہیں اڑے گا. تو یہی بتا رہے اللہ والے کہ ایمان کے ساتھ اگر ہم عمل کر لے تو وہ پہاڑ جیسے, کوئی اس کو ٹکرا نہیں سکے گا. اگر بنا ایمان کے عمل وہ گھاس کی طرح ہے. عمل تو بہت ہے, آسمانوں جیسا عمل ہے, لیکن ایمان نہیں ہے, گھاس کی طرح ہے, ہوا ہی تو اڑ جاتا. تو اس طرح کا ایمان افضل ہے, ایمان مقدم ہے. ایمان کے بنا عمل کوئی کام نہیں دینے والا, ایمان کے بنا عمل کوئی فائدہ نہیں دینے والا. اور ایمان اللہ کے پاس مقدم ہے. اور جتنا بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارک یہی ہے کہ 13 سال جو ہے آپ لا الہ الا اللہ پہ درس دیے تو اللہ کا فضل ہوا اولیاء اللہ پر کہ اللہ والے بھی جو ہے کلمہ طیبہ پہ پوری زندگی کلمے پہ ہی تعلیم دیتے اور کلمے پہ ہی پورا اپنا درس دیتے اور کلمے سے ہی سکھاتے. اس کی بیسک جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا اس کو اتنا سٹرونگ کرتے کہ بعد میں بندہ عمل پہ لگ جاتا ہے, کیونکہ ایمان اس کا ویسا بتاتے ہیں. اور ایمان سے بچنا یعنی کہ شیطان اس کو کیسے چرا لیتا ہے اس کی پھر حفاظت کی ٹریننگ دیتی. یہ بھی ایک ٹریننگ ہے, یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. ہم نے دنیا میں ہر طرح کے سبجیکٹ کو پڑھا ہے, بایولوجیکل اور جغرافیکل اور میتھمیٹیکل اور جتنے بھی سوشل سائنسز, جتنے ہر سبجیکٹ کو پڑھا ہے. ہم نے علم دین سبجیکٹ کو نہیں پڑھا ہے, کیونکہ علم دین میں ہی اسلام ہے, اسلام میں ایمان ہے اور اسلام میں ہی کلمہ ہے. آج جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ کلمے پہ ہو رہی ہے اور کلمے کی اہمیت پہ ہو رہی ہے. اس بندے کو یہ غور ہونا اور اس چیز کا فکر کرنا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان میں ہمیں کس پہ ایمان لانا ہے, اور ایمان میں ہم مالک بول رہے تو پھر ہم کیا ہو گئے, پھر مالک کون ہے. ان چیز کی فکر رہنا, ان چیز کی کیا ہے شنا کرنا بندے کو. صلو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور عمل کا چور جو ہے نفس ہے, ایمان کا چور شیطان ہے. جب ایمان آیا تو پھر ایمان چرانے کی بھی کوشش کرتا. آج لوگ جو پراپرٹی زیادہ ہے وہ گھر میں رکھنے سے کئی کو ڈرتے. اگر لاکھ کروڑ کچھ بھی گھر میں نہیں رکھ کے کہاں رکھتے, بینک میں رکھتے. کیوں رکھتے ہیں بینک میں, کہ وہ لوگ کو ڈر ہے اس بات کا کہ کوئی ڈاکو چرا نہ لے, یعنی کوئی چوری نہ کر لے ہمارے گھر سے, کوئی چرا نہ لے ہمارا خزانہ یا ہمارا مال ہمارے گھر سے. اس لیے بینک جو ہے سیکیور رکھتا ہے, بینک میں پروٹیکشن ملتی ہے مال کا, منی کے بارے میں. تو اس کو کیا ہے, ہم کیا ہے ڈپازٹ کہاں پہ بینک میں کرتے ہیں, کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے. تو ایمان جب آتا ہے تو اس کی بھی حفاظت ہونی. اگر ایمان کو اور یہ مال و زر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کا لا الہ الا اللہ حصہ ہے, سارے جہاں ایک پلے میں رکھ دو. حدیث ہے لا الہ الا اللہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ آسمان اور زمین ایک طرف ہے تو لا الہ الا اللہ ایک طرف ہے. ہاں یہ ایمانی کلمہ ہے, وہ مقام کا کلمہ ہے. ایسے کلمے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم ذرا سا مال کچھ بڑھ گئے ہمارے, 5 لاکھ نہیں 2 لاکھ, آج 10 لاکھ بھی کوئی بینک میں گھر میں نہیں رکھتا ہے.
ذرا سے پیسے ہم گھر میں نہیں بلکہ بینک میں ڈپازٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو. تو ایمان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. ایمان کا چورا. اور دنیا میں کیا ہے، ہر ایک طرح طرح کے چور ہوتے ہیں. مچھلی چرانے والا جو ہے نا سونا نہیں چراتا ہے، اور بھٹا چرانے والا بھی سونا نہیں چراتا ہے. تو جتنی جو قابل کا ہوتا ہے وہ چور، وہ اتنی قابل کی چوری کرتا ہے. تو بتانا یہ ضروری. یہ تو ایمان خطرناک ہے. ایمان اللہ کے پاس مقبول ہے، قبول ہے، اور جنت ملتی ایمان سے. ویسے ایمان کو چرا کے جہنمی بنانے کا کام شیطان کا ہے. تو شیطان سے تو بچنا ہم، ایٹ لیسٹ شیطان کو تو سمجھنا ہم. چلو ہم ایک کام کرتے ہیں، شیطان کو سمجھتے ہیں کہ شیطان کیا ہے. ایک حکایت سے، ایک سٹوری سے، ایک واقعے سے ہم سمجھیں گے. یہ واقعہ کون لکھتے ہیں؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ والے لکھتے ہیں. کیا بول کے لکھتے ہیں کہ ایک عابد تھا. عابد کون؟ عبادت گزار کو عابد بولتے. اور زاہد تھا، بڑے عبادت کرنے والا. اس کو شیطان نے جو ہے نا بھٹکایا. کیسے بھٹکایا دیکھو، آج ہم غور و فکر کریں گے. یہ آپ واقعہ لکھتے اپنی کتاب میں کہ وہ کیا ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا، بڑا ہی ذاکر تھا. اور اس کو جو ہے نا شیطان ایک خطرہ ڈالا. خطرات ڈالتا ہے. خطرات کسے کہتے ہیں؟ خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. وہ کیا بول کے ڈالا کہ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتا ہے، ہمیشہ ذکر کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب نہیں آیا. دیکھے کیسا ڈالا، کیسا خیال آیا. دیکھے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہمیشہ ذکر کر رہا ہے لیکن جواب ہی تیرے کو نہیں آیا. بول کے کیا کرا، کتنا نروس کر دیا. دیکھے، اور شیطان کا کام یہی ہے، بندے کو مایوس کرے. اور حقیقت میں شیطان مایوس کرتا ہے. آج دیکھو دنیا میں بھی اگر تم کانفیڈنٹ ہو، تم ایمان والے ہو، تو دنیا دار بھی تمہیں آ کے مایوس کرتے. تو کبھی نہیں ہونا. یہ حکایت کو یاد رکھ لینا. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی اور لیتا ہے. شیطان ہمیشہ مایوس کرتا ہے. آج بھی ہمارے دوستوں کے شکل میں شیطان آ کے ڈراتے کہ یار تجھ سے ایسا ہو جائے گا، یار تو خسارے میں گر گیا ہے، یار تو آج بڑا پریشان ہے، یار تو بڑا کل خوش تھا. تو یہ مایوس کرنے کا شیطان کا کام ہے. اگر ہم شیطان کو سمجھے تو سمجھ کے لاحول پڑھ لے کے یہ شیطان ہی آج مجھے مایوس کر رہا ہے، فوراً کلمہ پڑھ کے رجوع ہونا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مومن بندوں کو اپنی رحمت میں لیتا ہے. تو یہ واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب بندہ تھا ذکر کر رہا تھا، ایک دن کیا کرا، وہ سو گیا. اب وہ خطرہ تو ڈال دیا، شیطان وسوسہ ڈال دیا، تو ذکر کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، تو وہ سو گیا ہے. اب سونے کے بعد کیا ہوا، غور و فکر کی بات ہے. اس کو سونے میں جو ہے نا خضر علیہ السلام آئے خواب میں. خضر علیہ السلام آ کے بولے خواب میں کہ وہ اللہ ہی تھا جو تیرے کو ذکر میں لگایا تھا. وہ اللہ ہی تھا جو جس کا تو ذکر کر رہا تھا، اور تو ذکر کرنے کی ذات نہیں ہے، اللہ خود ذکر کر رہا تھا تیرے. تو غور فکر یہ کرنا ہے ہم کو. خضر علیہ السلام وہ بندے کے خواب میں آ کے بول رہے، دیکھو کیسا من اللہ، اللہ کی طرف سے کیسا خواب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف لیتا ہے. جو تو ذکر میں لگا، آج تو بنا ذکر کر کے سو رہا ہے، اللہ ہی تھا جو تجھے ہر حال یاد دلایا، اللہ ہی تھا جو ذرا ذکر کرایا. اللہ اگر بھلا دے تو ذکر نہیں کر سکتا اللہ، اور بھولنے والا نہیں ہے اللہ، ہمیشہ یاد رکھتا اللہ. تو بتانا یہ ضروری ہے. پھر وہ بندہ ذکر کرا تو بولنا یہ ضروری ہے. اس طرح کے فریب دیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اپنی طرف اپنی طرف کرنے کے، اپنی طرف ہی ہونے کے لیے، اللہ والے جو ہوتے ہیں رجوع ہونے کے لیے بھی خضر علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کے اللہ والوں کو، بڑے بڑے اللہ والوں کو خواب میں دیدار کرا کے پھر اللہ کا اپنا بنا لیتے اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ پسند کر لے. تو یہ ایسے خطرات شیطان ڈالتا ہے، ایسے فریب ڈالتا ہے شیطان. ہم یہ سمجھنا ہوتا ہے. ایک چیز، ایک شیطان کا ذکر ہوا، اب یہ دنیا کا بھی ذکر کرتے ہیں. دنیا کیا ہے؟ اور یہ دنیا جو ہے یہ ایک عورت ہے. عورت کیسی ہوتی ہے؟ بن سنور کے تیار ہوتی ہے تو اس پہ دل مائل ہوتا ہے. یعنی بن سنور کے خوبصورت جوان لڑکی کی طرح جو ہے نا مائل کرتی ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگتی. کیسے ہاتھ نہیں لگتی؟ چلو میں آپ کو ایک واقعہ بولتا ہوں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو ایک خاتون تھی، اور وہ خاتون بڑی خوبصورت جمیلہ، اور وہ خاتون جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرمائے، آگے بڑھ گئے. تو جبرائیل امین آ کے بولے، جبرائیل علیہ السلام کیا فرمائے، یا رسول اللہ یہ دنیا ہے،
اور ایک بتا دوں آپ کو، جو لڑکی اپنی طرف مائل کر رہی تھی، ایک ہاتھ اس کا سامنے تھا، ایک ہاتھ پیچھے تھا، اور جو ایک ہاتھ اس کا پیچھے جو تھا نا، اس کے ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا آلود ہے وہ، یعنی کہ خون میں لت پت ہے، اور اس کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام فرما رہے، یا رسول اللہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا جب بلاتی، وہ جو بلا رہی ہے وہ بلانے والی دنیا ہے، اور دنیا کیا کرتی ہے؟ ہلاک کرتی ہے۔ اب جو خاتون پکڑی ہوئے ہاتھ میں خنجر ہے وہ مار کے ہلاک کرتی ہے۔ تو اس کی مثال بھی اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا جو ہے کسی کے ہاتھ کو نہیں لگتی، وہ خود ہلاک کر دیتی ہے، اور بندے دنیا سے ہلاک ہوتی ہے۔ آج دنیا میں ہم کبھی غور کریں کہ دنیا کو پائے، اللہ کو پائے، اللہ کو پائے، اللہ والے بول کے سنے، لیکن دنیا کو پا لیا فلاں انسان، دنیا پا لیا امر ہو گیا بول کے اب تک تو نہیں سنے، اور کوئی سنتا بھی نہیں، کیونکہ دنیا کسی کو ہاتھ لگی نہیں، کس کو کہاں لگتی۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ایسے کیسے کیسے ایسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ جو بندہ ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ واقعے سے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا جو ہے بن سور کے آتی، کسی کے ہاتھ کو نہیں لگتی۔ اور ایک بات یہ اللہ والے بھی جو ہے دنیا کے بارے میں ایک مثال دیتے ہیں، یہ فٹ بال جو ہوتا ہے، بال گول ہوتا ہے، دنیا بھی گول رہتی ہے، فٹ بال کے پلیئرز ہوتے ہیں۔ دیکھو جب ایک فٹ بال پلیئر کے پاس جب بال آتا ہے تو کتنے منٹ کے لیے آتا، منٹس تو نہیں بول سکتے، اورز بھی نہیں بول سکتے ہم، ایک سیکنڈ کے لیے، لمحات کے لیے آتا ہے۔ فوراً جیسا وہ بال آگے اپنی طرف لے کے جیسا بھاگتے رہتا ہے، دوسرا جنا آ کے بال کو چھین لیتا ہے۔ تو دنیا بھی اس طرح کی ہے، جیسا دنیا مل گئی کہتے ہیں نا، فوراً دوسرا آ کے دنیا اٹھا لیتا ہے، تو کسی کے ہاتھ کو دنیا نہیں لگتی۔ اور جو گول کیپر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بال نکو آؤ، بال نکو آؤ، اس کے پاس ہی بال آتے رہتا ہے۔ تو اللہ والے جو ہے یا گول کیپر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں نکو نکو نکو، پھر ان کے پاس ہی اللہ دنیا بھیجتا ہے، یعنی کہ خوش اور سلامت رکھتا ہے۔ تو بتانا ہے ضروری ہے، دنیا نہیں چاہتا اللہ اس کو دنیا دیتا ہے، اور جو دنیا مل گئی سمجھتا ہے وہ خواب میں رہتا ہے، جیسا بال کو کیسا چھین لے۔ اللہ والے مثال دیتے، غور و فکر کی مثال ہے۔ اللہ والوں کی نظر وہ کیا ہے، اللہ والوں کی نظر سے سمجھنے ہمیں علم سے ملتی ہے بات کہ دنیا گول تو فٹ بال بھی گول۔ تو فٹ بال سے ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ کسی کی دنیا جب ہمیں مل رہی ہے، سمجھ دنیا ملنا کیا ہے، یعنی کہ مال ملے تو دنیا ملنا، وہی سمجھ رہے ہم، اور کچھ نہیں۔ اور مال کیا ملتے سو، جتنا مقدر کا، اللہ والے بولتے مقدر پیشانی کا لکھا ہی پیش آتا، جو لکھنے کا اللہ بولا اے قلم تو لکھ، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ، ہو گیا وہ بھی لکھ، جو بھی یہ ہونے والا ہے وہ مقدر میں لکھے ہوا ہے، جو مقدر کا ہے وہ مل کے رہے گا ایک چیز۔ اور ایک بات کیا ہے، مال، دنیا ملنا دنیا ملنا بولے، دنیا کچھ بھی نہیں ملتی، مال ملتا ہوں گا، مال ملے تو بھی خبر تک ملتا۔ اور ایک بات، دنیا والے جب مرتا ہے بندہ تو دنیا والے بولتے کیا غور کرتے کہ ماں دیکھو روڈ پہ رکھ کے چلے گئے، بچوں کو بیوی کو کچھ بھی نہیں رکھے، ایک پراپرٹی بھی نہیں رکھے، ایسا کیسا مر گئے بولتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اور ایک بات بتا دو، حدیث میں وہاں پہ دو فرشتے بولتے یہ پیچھے کے لیے تو کچھ نہیں، آگے کے لیے کچھ تو چھوڑا ہے نہیں چھوڑا ہے۔ فرشتے آگے کا دیکھ رہے، دنیا والے پیچھے کا دیکھ رہے کہ کیا چھوڑا ہے انہیں، بیٹے بچوں کو سب کو روڈ پہ رکھ کے مر گیا، لیکن فرشتے دیکھ رہے انہیں آگے اپنے لیے کیا رکھا ہے۔ تو بتانا ہے ضروری، مال ملا تو بھی خبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ہے کہ حدیث ہے، کیا فرمائے نبی کریم، مال اگر ہے تو تمہارے کو موت تک کام آئے گا، بولے ہاں مال کام آئے گا، نہیں آئے گا نہیں، ضرور آئے گا، اور مال کمانا ہی چاہیے، مال نہیں کما کے نہیں جانا ہے، مال کے ساتھ دین رکھنا ہے، دین نہیں ہے تو پھر کیسا، دین ضروری ہے، اس کے بعد دین میں ہی مال کمانا ہے ایک چیز۔ اور ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ حق ہے، کیونکہ مال فرمائے آپ کے موت تک کام آتا، بولے تو ہر ایک کو کام آنے والا ہے مال، کب تک، موت تک۔ اور رشتہ دار جو ہے خبر تک آئیں گے مٹی ڈالنے کے لیے، بعد میں پھر اس کے عمل ہی آئیں گے، بتا یہ بھی حدیث ہے۔ تو عمل ہمیں ساتھ لے جانا ہے، یعنی کہ ایمان لے جانا ہے، ایمان کے ساتھ عمل لے جانا ہے۔ آج ایمان کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، ایمان کیا ہے، ایمان کلمہ ہے، اور کلمے میں کیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم۔ ہم نے اتنا آسان لیا ہے، ہم نے اتنا، جیسے کہ اپنی لینگویج میں لائٹ بولتے، لائٹ لے لیا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، اس پہ غور نہیں کیا ہے کہ کلمہ کیا ہے۔ حالانکہ کلمے ایسا ہے کہ ہر نبیوں کا یہ پیغام رہا ہے کہ آخری زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے جو خاتم النبیین ہیں، آپ ان پر ایمان لاؤ، اگر تم ہے اس وقت اگر پائے تو، پھر اگر ایمان لائے تو پھر مدد بھی کرو۔ مدد کرنا کیا ہے، علم دین حاصل کر کے، اس پر عمل کر کے، گھر والوں کو ایمان والا بنا کے،
لوگوں تک یہ بات پہنچانا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، یعنی ان کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ تعلیمات انبیاء دیے سو ہے۔ آج وہ تعلیمات وہ انبیاء پچھلے دور کے ان کی امتوں کو سمجھا رہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن ہم اس چیز پہ غور نہیں کر رہے، یعنی کہ ہم کلمے کو نہیں سمجھے اور ہم نے کلمے کو نہیں جانا، پھر کلمے پہ ایمان ہے ہمارا، اور ایمان لانا ہی ہوئے آمنت باللہ و ملائکتی، لاؤ اللہ پر ایمان، پھر اللہ پہ ایمان کس پہ لانا؟ اللہ پہ ایمان لا لیے تو پھر اللہ پھر کیسا ہے بتانا یہ ضروری ہے، پھر اس کا ایمان بھی ہونا، پھر اس کی حفاظت بھی ہونا، حفاظت کے ساتھ پھر عمل بھی ہونا، یہ دیگر چیزیں جو ہے علم دین سیکھنے سے ملتے، اللہ والوں کے صحبت میں ملتے، اللہ والوں سے ایمان والے بنتے۔ اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، عالم دین جو ہوتے ہیں نا، عالم دین جو ہے ان سے کیا ہے ارکان پھیلتے، عالم دین جو ہے ارکان کو پھیلاتے، اللہ والے ایمان کو پھیلاتے۔ تو ارکان ہونے کے لیے عالم دین بھی ہونا اور ایمان ہونے کے لیے اللہ والے بھی ہونا، نہ عالم دین کو چھوڑ سکتے نہ اللہ والوں کو چھوڑ سکتے۔ اور آج کیا ہے، اللہ والے جو ہے وہ ارکان بھی بتا رہے ماشاءاللہ اور ایمان بھی بتاتے، ارکان کے بنا ایمان نہیں بتاتے، ارکان کے ساتھ ایمان مناتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، الذین آمنوا تقون یتقون، ایمان والا اللہ والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اپنی فرما رہے اللہ والے کون ہے کہ وہ تقوی والے بھی ہو اور ایمان والے بھی ہو۔ تو ایمان والے بھی ہوتے، تقوی والے بھی اللہ والے سے عالم دین ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ورثہ ہے، پراپرٹی، علم دین، وارثین ہی اولیاء اللہ ہے، اللہ والے ہے۔ انشاءاللہ گزشتہ اللہ والوں پہ بات آئے گی، اور اللہ والوں سے فیضان کیسے ملتا ہے اور دیگر تعلیمات سے اللہ تعالیٰ آراستہ کرے اور یہ فیضان سے ہمیں نوازے۔ اللہ تعالیٰ فعل اور قول پر عمل کرنے کی توفیق دے، سامعین کے ہر عمل میں اخلاص دے، اور انشاءاللہ تعلیمات کلمے کی اور اہمیت پر انشاءاللہ طویل سے اور بھی دیگر حدیث اور قرآن کے دلائل سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس میں برکت عنایت فرما، اس کو قبول فرما لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔